مقدر ہے، نصیب ہے. تو اسی طرح یہ پورے لوازمات پورے کر کے پہلے اس کی محبت ضروری ہے. محبت دل میں ہوگی تو پھر انسان قدم اٹھائے گا، اور جب قدم اٹھائے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، بالآخر وہ پہنچ جائے گا. آپ پانی کا ارادہ ہے، آپ کے علاقے میں پانی نہیں تو کنویں کا پہلی کدال آپ نے ماری، اب آپ کوشش کر رہے ہیں، کھودنا شروع کیا، چلتے 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 50 گز 100 گز نیچے چلے گا، 150 گز نیچے، بالآخر حضور فرماتے ہیں پانی تک پہنچی ہے. لیکن جو درمیان میں چھوڑ گیا وہ ناکام ہو گیا. اس سلسلے میں سب سے پہلے محبت ضروری ہے. محبت کے بغیر سلسلے سے محبت، اس راستے سے محبت، اور جن کی طرف پہنچنا ہے ان سے محبت، اللہ کریم کی محبت. یعنی 3-4 محبتیں یہ ایک ساتھ ہوں گی تو رابطہ جڑے گا، اور ان میں سے 1-2 بھی رہ گئی پھر رابطہ نہیں رہے. راستے کی محبت نہیں، بات نہیں بنی. اللہ سے محبت نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہا ہے، لیکن کیا ہے، وہ ٹکنے مار رہے ہیں، وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے. لو نتیجہ اور صلہ جو نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل رہا. اللہ والوں سے بھی مت. مجھے ایک دن صاحب، میرا تو خیال ہے تمام حجت کے لیے تھا، مجھے فرمانے لگے بیٹھ میرے پاس، بیٹھ گیا، فرمانے لگے ایک بات مجھے بتا. فرمائیں گے یہ جو راستہ ہے معرفت الہی کا، کیا تجھے ان سے محبت ہے؟ اس راستے سے تھوڑا سخت لہجے میں، آپ لہجہ آپ کا سخت، مجھے بتا تجھے اس راستے سے محبت ہے؟ کیا راستے والوں سے محبت ہے تجھے؟ اور یہ بھی لہجہ آپ کا سخت لہجے میں، چل رہے ہیں اور محبت بھی ہے، ٹھیک ہے. اتمام میں حجت کے لیے تو آپ نے یہ 2 چیزیں مجھ سے نا اکیلے میں بیٹھ کر اور سخت لہجے میں فرمایا. کیا تجھے اس راستے اور راستے والوں سے محبت ہے؟ چل بھی رہے اور محبت بھی ہے. یعنی یہ 2 چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو سفر بیکار ہے. آپ کو اس جگہ کا شوق ہی نہیں، دل میں طلب ہی نہیں، تو جتنا سفر آپ نے کیا، جتنا مال خرچ کیا، وہ سارا آپ کا بیکار گیا. اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس بندوں کی محبت اور اس راستے کی محبت نہیں ہے تو پھر آپ نے ٹکریں ہی ماری ہیں، نتیجہ اس کے لیے کچھ نہیں. اور اگر آپ کو محبت ہے اور آپ منزل پر پہنچ گئے تو راستے کی جتنی تکلیفیں ہیں، جو مال بھی خرچ کیا ہے، جتنی مشقت بھی کی ہے، وہاں پہنچ کر ساری راحت میں تبدیل ہو جائے گی، انسان خوش ہو جائے گا. آپ گھر سے نکلتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، وہ جدہ میں آپ کو 6 گھنٹے لائنوں میں کھلار دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، بسوں والوں کے سپرد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پہنچ جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ہوٹل والے آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، وہ سارے نظام ختم ہو گئے. اور جب آپ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے عشق و مستی میں اس طرف چلتے ہیں، گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو ساری مشقتیں وہیں ختم ہو گئی. جتنے دکھ تھے، جتنی تکلیفیں تھی، جتنی مشقت تھی، جو معاملات کی، وہ سارے ایک دل کے اندر ایک ٹھنڈک آ جاتی ہے، اور انسان اس وقت آنسو جاری ہوتے ہیں اور یہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوتا ہے کہ حضور کی مہربانی صلی اللہ کہ مجھ مسکین کو یہاں بلا لیا، اپنے قدموں میں بلا لیا. اسی طرح اس راستے کی جب محبت ہوگی، جتنے بھی دکھ آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن جب وہ منزل مراد پر پہنچ جائے گا تو سارے دکھ، ساری تکلیفیں سب کچھ. اب اس دنیا میں دیکھیں نا آپ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت،
کتنے ملک ہیں اور کتنا ان کے پاس اسلحہ موجود ہے اور کتنا جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن ایک چیز وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مار رہے ہیں وہ بچے، مر رہے ہیں، نہیں کوئی نہیں بول رہا۔ لیکن یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ سب دور ہو جائے گی جب انسان اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، اور جب وہ اس دنیا کی تمام مشقتیں وہاں ختم ہو جائے گی۔ جب پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القبر و روضہ تو میں ریاض الجنہ او حفرۃ، کہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے۔ جب رکھیں گے قبر میں، جنت کی کھڑکی کھلے گی، تازہ وہاں پہنچے گی جنت والی، تمام دکھ، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں جتنی اس دنیا میں جھیل کے گیا وہ سب ختم ہو جائے۔ ان کے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ڈبکی دیں گے، پانی ہوگا، اس میں ڈبکی لگائیں گے، ڈبکی لگا کے باہر آئے گا، اتنی اس کو لذت آئے گی اس کی، پوچھیں گے کوئی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا؟ کوئی مصیبت اس سے پہلے، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی تنگی کوئی دیکھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ لذت اتنی بھرپور ہوگی کہ اس دنیا کی تمام پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں جو کسی نے سلوک کیا وہ سب بھول جائے گا۔ اور اس کے برعکس آج کل کافروں کے پاس کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ ان کو بھی ڈبکی لگائی جائے گی دوسری جگہ، اور لگانے کے بعد جب وہ باہر آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ اس سے پہلے کوئی سکھ دیکھا، کوئی آرام دیکھا، کیسا ماحول ہے؟ کہتے ہیں میں ہمیشہ سے اسی دکھ میں مبتلا ہوں، میں نے آج تک کوئی سکھ دیکھا۔ حالانکہ اس وقت ساری دولت، ساری جدید سہولیات، ہر چیز ان کے پاس۔ ایک دوست آسٹریلیا میں گئے تو اپنی بچوں کو سے ملنے کے لیے وہ کہنے لگے نہ وہ آٹا گوندتے ہیں، نہ وہ روٹیاں پکاتے ہیں، نہ کپڑے دھوتے ہیں، مشین میں وہ ڈال دیتے ہیں، دوسری طرف سے پکا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ کسی معاملے میں کوئی بھی ہاتھ سے ان کا کام کرنا کوئی نہیں، اتنا کام رہ گیا ہے کہ وہ پکے کو اٹھا کے بس کھانا ہے اور دھوے کو نکال کے پہن لینا ہے۔ کسی قسم کی مشقت وہاں ہے ہی نہیں۔ یہ ان کے لیے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں نعمتیں دی ہیں، لیکن جب اصلی نعمتوں کے پر پہنچیں گے قیامت کے دن، جنت میں پہنچیں گے، جب ان نعمتوں کو دیکھیں گے، چکھیں گے، محسوس کریں گے، استعمال کریں گے، یہ دنیاوی نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی اور کہیں گے ہم تو کسی پنجرے میں تھے، قید میں تھے۔ اور کافروں کو جب وہ عذاب پہنچے گا تو کہیں گے دنیا ہمارے لیے جنت تھی، اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، نعمتیں استعمال کرتے تھے، اور یہاں وہ تھور جو ہے اور ابلتا ہوا پانی یہ مل رہا ہے، اور مسلسل آگ سے سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندے وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ابن بھی فرماتے ہیں نا کہ ہم جنت کی سیر کر کے آتے ہیں، بیٹھے یہاں پہ ہیں اور روح پوری جنت پھر کے ہم عرش تک ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہ ابھی چاند پر گیا تو چھلانگیں لگا رہے ہیں، اب چاند پر ہوا ہے، چاند پر ہوا ہے، وہ چاند یہ سامنے ہے، وہ ساتوں آسمان اوپر عرش الہی تک، لوح و قلم تک سیر کر کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کوشش کرتا ہے، جاہد فینا لنہدینہ، جو کوشش کرتا ہے اپنا اپنا نصیب ہے مراد کو، جیسی جیسی اس کی تمنا، جیسی جیسی اس کی آرزو، اور جیسا جیسا اس کی مشقت، اور اس طریقت میں، اس دین الہی میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں یاد رکھنا کہ جتنی مشقت ہوگی اتنا قرب الہی نصیب ہوگا۔
انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں کیسی کیسی انہوں نے مشقتیں اٹھائی. اب دیکھا نا طائف میں کیا کیا نا کافروں نے. یہ مشقت جتنا بلند عہدہ ہوگا, جتنا بلند مرتبہ ہوگا, اتنی بلند آزمائش بھی آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کیسی کیسی آزمائشیں ہیں. اپنی جان کی آزمائش, بیٹے کی آزمائش, بڑھاپے میں اللہ نے دی ہے اس کی آزمائش, ذبح کرنا اب ذبح کر دے وہ آزمائش, اس سے پہلے ان کو صحرا میں چھوڑ آئی تھی وہ آزمائش. یعنی جتنا بلند ہم اب دین ابراہیمی پر ہیں, ہمارا جو ہے نا ہم ہیں دین ابراہیمی, جتنا بلند مرتبہ اتنی بلند مشقت, اتنی بلند آزمائش. انسان جب اس راستے پر چلے تو آزمائشوں کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. کہ حضور فرماتے ہیں کہ بلا کو ولایت کے ساتھ تعینات کر دیا گیا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آزمائش نہ آئے, آزمائشیں آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ساتھ, جیسے شخص کا آپریشن ہونا ہے, بڑے سے بڑا آپریشن بھی ہوتا ہے, پورا پیٹ کھول دیتے ہیں, پورا یہ دل کے لیے پورا سینہ کھول دیا, دماغ کے آپریشن کے لیے کھوپڑی کو کھول دیا, لیکن بظاہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ واقعی بڑی مشقت کی, بڑی تکلیف ہے, تکلیف واقعی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ دوائیاں اور کچھ ٹیکے لگاتے ہیں, وہ سن ہو جایا کرتا ہے. اللہ کے بندوں بھی مدوشی میں ہو جاتے ہیں. مدوشی کس کی کیفیات ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے نا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ ایک تیر زیادہ اندر چلا گیا, نکالنے میں ٹائم بھی لگنا تھا اور تکلیف بھی بڑی ہونی تھی, اور وقت نماز کا آپ نے تھوڑا پہلے نماز پڑھ لیتا, آپ نے نماز نہیں کی. صحابہ نے تیر نکالا, جب فارغ ہوئے تو پوچھا نکل گیا, حضور آپ کو نہیں پتہ لگا. میں پہنچے ہی ایسے دربار میں تھا, وہاں کون سی تکلیف اور دکھ, وہاں سوائے راحت اور لذت کے کچھ ہے ہی نہیں. تکلیفیں ضرور آتی ہیں, لیکن عام بندوں کے مقابلے میں وہ مدوشی میں ہوتے ہیں, قرب الہی میں ہوتے ہیں, اور جب قرب الہی میں موجود ہوں گے تو اتنی تکلیف, لیکن تکلیف بہرحال تکلیف ہے. سردی ان کو بھی لگتی ہے, سردی ہم کو بھی لگتی ہے, دکھ تکلیف دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش بھی ہو گئے تھے طائف میں, اتنا انہوں نے کیا, بے ہوشی آ گئی. جوتے جو ہے نا پاؤں, یعنی خون اتنا نکلا کہ چپک کے پاؤں مبارک سے. شکت تو مشقت, جتنا بلند مرتبہ اتنی بلند آزمائش. فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, اتنی مشقت ڈال جتنی ہم برداشت کرتے ہیں. انسان دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی کرم نوازی کرے, کیونکہ ایک بندے اور خالق کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے. اس دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں نا وہ چنے ہوئے ہیں, چنیدہ لوگ. انسان اندر میں خیال کرتا ہے میں کیوں پیدا ہوا, میں تو نہیں آیا, میری کیا ضرورت میں پیدا ہو جاؤں. کروڑوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو چن کر اس دنیا میں بھیجا. ملاب ہوا ماں باپ کا, اس سے وہ کروڑوں بچے پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن ایک اللہ کی مرضی سے آگے بڑھا اور وہ اس میں چلا گیا. جو پروسیس ہے اولاد پیدا ہونے کا, ادھر چلا گیا. اب جب وہ دنیا میں آیا تو وہ دنیا میں چنا ہوا بھیجا گیا. یعنی ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ, اور نہ میں نے اپنی مرضی سے واپس جانا ہے. میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. وہ ان میں سے کسی اور کو بھیج سکتا تھا, لیکن اس نے ان کروڑوں میں سے مجھ کو بھیجا. اب میرا حق ہے کہ میں بندگی اور غلامی کروں, بے وفائی نہ کروں. اس نے مجھ پر خاص مہربانی فرمائی, مجھے نیست سے ہست کیا
اور ہنستے اب بقا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو میں بھی پورا حقدار۔ اب ہمیشہ کے لیے وہ، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، اب اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ ایک زندگی یہ موجود ہے، ایک آگے برزخی زندگی آئے گی، پھر ایک قیامت کے دن مینڈے کو ذبح کیا جائے گا، موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت ختم ہوگی، جتنے دکھ، جتنے عذاب، جتنی راحت، جتنی خوشی، وہ ساری اپنی جگہ موجود ہے۔ جتنا مرضی کسی کو عذاب دے دے، مرے گا نہیں، کیونکہ موت ختم ہوگی۔ اب وہ چنا ہوا جو دنیا میں آیا نا، اصل وہ بقا کے لیے آیا۔ اس بقا کو اب کیسے کرنا ہے، کس حیث زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ انسان کو دیا گیا کہ کوشش کر۔ فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اور اس کام میں جت جا، قربانی دے، اپنی جان کی قربانی دے، مال کی قربانی دے، اللہ کے حضور جھکا رہے، اور جو وہ مانگے اس کے حضور پیش کرتا چلا، دن اور رات، وقت، مال، دولت، اولاد، جو کچھ بھی وہ مانگے پیش کر، قربانی دیتا چلا جائے، قربانی دیتا۔ پھر کیا ہوگا، نتیجہ اور صلہ کیا نکلے گا؟ تو اس کو وہ عطا فرمائے گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال نہیں، وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں قربانی دینی پڑے، جھکتا چلا جا، اور جو وہ مانگے پیش کرتا چلا۔ اللہ، اس میں تغیر نہ آوے، محبت الہی ہے۔ حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی انسان کامل ہو جاتا ہے، ہونہار ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے حضور پیش فرماتے، یہ میرا امتی، یا اللہ یہ کامیاب ہو گیا، کامل ہو گیا، جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس نے ادا کیا، یا اللہ اس کو اب قبول فرما دے۔ اس پاک ہی فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی کامل ہو جاتا ہے، پوری اس منزلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو حضور اٹھا کر اس کو اللہ کے حضور میں پیش فرماتے ہیں۔ اللہ، صحیح محبت جس میں تغیر نہ آوے، محبت الہی ہے، وہی ہے جس کو تو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایک دن آئے گا، باطنی آنکھوں سے یہاں دنیا میں، لیکن ایک دن آئے گا کہ ظاہری آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے۔ اور فرماتے ہیں کہ موت کی طلب ضروری ہے۔ موت کیوں طلب کرنی ہے؟ جو موت سے ڈرتا ہے، موت کی طلب اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اس شوق میں اس محبت۔ دیکھا نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اہل و عیال موجود ہے، سارے معاملات ہیں، اور جنگ کا حکم آ گیا، چلے، اور پتہ ہے کہ واپسی ہو یا نہ ہو، یہ کوئی پتہ نہیں، اور بڑھ چڑھ کر شوق سے جا رہے تھے۔ وہ کیا شوق تھا؟ اس کے پیچھے شوق کیا تھا؟ دیدار الہی، محبت الہی، لقائے محبوب، جس کی خاطر دن رات اپنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اب ملنے کا وقت آنے والا ہے، حیات ابدی ملنے والی ہے۔ باقیوں کے معاملات تو جب حساب کتاب ہوگا، جو بھی معاملات ہیں پھر آگے ہوگا، لیکن ان کو یہیں پہ وہ آخرت کی ہمیشہ والی زندگی مل گئی، دنیا مل گئی۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ دوڑ کے جاتے ہیں۔ اب اس دنیا میں انسان اگر غور کرے تو سب سے زیادہ اس کو اپنی جان پیاری ہے، موت سے ڈرتا ہے نا، لیکن بندہ مومن موت سے نہیں ڈرتا، موت کا شوق رکھتا ہے۔ ابھی کچھ آ رہی ہے نا، وہ کلپ آ رہے ہیں وہاں سے، نوجوان اس میں کود رہے ہیں، اور جو دوسرے کچھ اسرائیلی انہوں نے پکڑے ہیں وہ دانے مار کر رو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا،
اور یہ نعرے لگا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, کہہ کے لگا رہے ہیں. کیوں تم نہیں ڈرتے؟ ہم تو لقائے رب کے لیے لڑ رہے ہیں, شہادت کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم حیات ابدی کے لیے لڑ رہے ہیں. کود پڑے میدان میں. کیا چیز ہے یہ؟ محبت الہی ہے. وہ خدا سے ملنے کا شوق ہے. اور فرماتے ہیں کہ جس کو خدا سے ملنے کا شوق نہیں یہاں پہ, قیامت کے دن اللہ بھی اس سے بیزار ہوگا. پیچھے ہو جاؤ, تجھے دنیا میں میری طلب نہیں تھی, تو چاہتا ہی نہیں تھا میں تجھ سے ملوں, اب میں کس طرح تجھ سے ملوں؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں تو طے کر کے آنا تھا. میری تیری محبت وہاں قائم ہونی تھی, وہاں تو نے قائم ہی نہیں کی. تجھے شوق ہی نہیں تھا, تو ڈرتا تھا موت سے. اب میں تجھے کیا ملا؟ اس چیز کو یہاں پہ قائم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار کا شوق. قبلہ عالم بڑے فرماتے تھے نا, جب بڑھاپے کے قریب فرماتے ہیں کہ فقیر جیسے کوئی مسافر گٹھڑی باندھ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ گیا جا کے. وہ زمانے میں ٹرین نہیں تھی, اور یا ٹانگے تھے یا ٹرینیں, تو اور کوئی ذریعہ ہی یا پیدل. تو فقیر کی مثال یہ ہے کہ گٹھڑی باندھ کے سامان لے کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہے, کب گاڑی آئے اور کب سوار ہو کر محبوب سے مل جائے, اور التجا کی ہے کہ مہربانی فرمائے پہلے ابھی تھوڑا ٹھہر دو, ابھی تھوڑا ٹھہر دو. اب جتنا جتنا وہ ٹھہراتے ہیں اتنا آتش عشق بڑھتی چلی جا رہی, برداشت سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کافر موت سے ڈر رہے کیونکہ اس کو انجام معلوم ہے. جو کافر تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے وہ اسلام کی صداقت کو جانتا ہے. وہ ایک درخت ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو بچ جائے گا, اور وہ درخت اب لگا رہے ہیں اسرائیل میں. یہ حرکت کے پتہ نہیں کیا اس درخت کا نام ہے, غرقد. ہاں جی, وہ درخت لگا رہے ہیں. وہ سب جانتے ہیں یہ ہو کے رہنا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا, یہ سب جانتے ہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن فجر کی نماز باقی نمازوں کی مثل ہوگی, جس طرح دن کو کافی ہوتا ہے نا رش, اور فجر میں 1-1.5 صافی ہوتی ہے, دن کو 4-5 صفحے ہو جاتی ہے, اس دن دین غالب آ جائے گا. تو یہودی مسلمانوں سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں کتنے بندے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ابھی تھوڑے سے چند ہی بندے ہوتے ہیں, ابھی خیر ہے. یہاں تک ان کو معلوم ہے کہ جس دن وہ محکم پورا ہو گیا, نمازی برابر ہو گئے باقی نمازوں کے, اس دن دین غالب آ جائے گا. یہاں تک جاتے ہیں, اور وہ موت سے ڈرتے ہیں, اور اس کے بعد اس انجام سے بھی ڈر رہے ہیں, پتہ ہے ان کو. محبت الہی ہے, وہی ہے جس کو تو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھے گا, اور وہی محبت روحانی صدیقوں کی ہے. انہوں نے محض بواسطہ ایمان محبت نہیں کی, یعنی سن سنا کی محبت نہیں کی کہ سن لیا اور ہوگی محبت, نہیں, بلکہ یقین اور معائنہ سے محبت کی ہے. پہلے سنا, پھر اس پر عمل کیا, پھر ان پر وارد ہوا, باطنی آنکھیں کھلی, لطف و کرم اور احسان ہوا, عنایات الہی آئی, اور پھر معاملہ جڑ گیا. اب ان کے لیے برابر ہوتا ہے. وابستہ ایمان محبت نہیں کی, بلکہ یقین اور معائنہ سے محبت کی ہے کہ ان کے قلوب کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیے گئے, اور جو غیب میں تھا وہ ان کو نظر آ گیا. انہوں نے ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرح ان سے نہیں ہو سکتی. اب وہ بیان کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں صاحب کے ساتھ بڑے جمعے پڑھے ہیں, تقریباً 35 سال جمعے پڑھے ہیں, بالکل ساتھ کھڑے ہو گئے. تو جب جماعت کھڑی ہوتی تو میرے اندر کی کیفیت تبدیل ہو جاتی, اسرار کھلا کرتے, عجیب عجیب قسم کے. نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے اور نہ کبھی ذہن میں خیال آیا. عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کے وسرات.
میں نے صاحب سے عرض کیا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فارغ ہو کے لکھوں. ایسا فرماتے تم چاہو بھی تو نہیں لکھ سکتے. یہ ایسی پوشیدہ بات ہے کہ کوئی لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا وہ کیفیت. کہتے تو لکھنا چاہو بھی نہیں لکھ سکتے. یہ اس کے راز ہے. وہ القاء فرما کے فوراً اس کو تبدیل نہیں کرتے. بہت عرصہ میں نے بتایا بھی آج یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد وہ لکھنا چاہو تو ختم بات ہے، نہیں لکھ سکتے. اور معائنہ سے محبت کی اور ان کے قلوب کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیے کہ جو غیب میں تھا ان کو نظر آ گیا. انہوں نے ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرح ان سے نہیں ہو سکتی. بتا نہیں سکتے آپ. اللہ یا اللہ ہم کو عفو اور عافیت کے ساتھ اپنی محبت نصیب فرما. آمین آمین. تمہارے مقصومی نکات پر پہنچانے کے لیے دنیا کے پاس امانت رکھ دیے گئے جو آپ تعالیٰ کو معلوم ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ ان کے مال کی ان کے مالک کی اجازت آ جانے کے وقت ان کو تمہارے حوالے ہونے سے روک سکے. پاس وہ مخلوق پر ہنستے اور ان کی عقلوں پر آواز کستے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جب ہم خود ہی بھی ضرور آنے والے ہیں تو ہماری فکر میں دوڑ دھوپ کرنا ہم آتے. اور اس پر بھی ہنستے ہیں جو ایسی چیز طلب کرے کہ اس کے مقصود میں نہیں. اور اس پر بھی جو بغیر اذن خدا دنیا کا کوئی حصہ طلب کرے کہ بیش از قسمت اور قبل از وقت کسی کو ملنا محال ہے. صاحبو اگر تم نے دروازہ دنیا سے منہ پھیر لیا اور دروازہ خدا کی طرف رخ کیا تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی. بندہ آگے آگے اور دنیا پیچھے پیچھے ہو. اور دنیا اگر کوئی طلب کر رہا ہے تو دنیا آگے دوڑی اور بندہ پیچھے دوڑ رہا ہے. اور جب دل سے نکال دیا پھر دنیا پیچھے پیچھے اور بندہ بھاگتا ہے کہ مجھے تیری حاجت نہیں، اور وہ پیچھے نہیں چھوڑتا. حضور فرماتے ہیں کہ بدل ناخواستہ پھر قبول کرنا پڑتا ہے کہ مالک کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ دل نہیں کرتا لینے کے لیے. اور اس پر بھی جو بغیر اذن خدا دنیا کو کوئی حصہ طلب کرے کہ بیش از قسمت اور قبض الوقت کسی کو ملنا محال ہے. صاحبو اگر تم نے دروازہ دنیا سے منہ پھیر لیا اور دروازہ خدا کی طرف رخ کیا تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی. اللہ سے عقل مانگو. جب دنیا اولیاء اللہ پر متوجہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جا کسی دوسرے کو دھوکہ دیجیے، ہم تو اس سے واقف ہیں، ہم تجھ کو خوب دیکھ چکے ہیں، ہم کو مت آزما کہ ہم تیری حقیقت جان چکے ہیں. کیونکہ یہ دنیا بے وفا ہے. آج آپ کی جیب میں ہے اور کل آپ کے پاس نہیں رہی. آپ کے پاس اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کسی کے پاس تھی، اس سے آؤ کہ آپ تک آئی، اور اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ آپ کے پاس رہے گی نہیں. اللہ والے بے وفا سے دل ہی نہیں لگاتے. یہ اٹل حقیقت ہے. وہ حقیقت کو پہچان جاتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، یا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیری حقیقت کو سمجھ. نوسر باز ہوتے ہیں نا، نوسر باز سادے بندے کو لوٹ لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوٹنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے. جو ہی نوسر باز آتا ہے وہ تیرے میں نے تجھ ایسے دیکھی ہے. جب آپ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیری حقیقت کو سمجھ چکا. اللہ والے نے اس کو پہچان لیا. اپنے کھوٹے دینار کی بڑک ہم کو مت دکھا کہ تیرا دینار صرف ظاہری حسن لیے ہوئے ہے. تیرا سنگار لکڑی کے کھوکھرے بت پر ہے جس میں روح نہیں.
تیرا دینار صرف ظاہری حسن کے لیے ہے، تیرا سنگار لکڑی کے کھوکھرے بت پر ہے جس میں روح نہیں، تو ظاہر بلا معنی اور منظر بلا حقیقت ہے، دیکھنے اور پرکھنے کی چیز تو آخرت ہے۔ اہل اللہ پر جب دنیا کے عیوب کھلیں گے تو وہ اس سے بھاگیں گے، اور جب مخلوق کے عیوب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ ان سے بھی غائب ہوئے اور بھاگے، اور ان سے متواحش ہو کر جنگلوں، بنوں، ویرانوں، غاروں اور سیاحان زمین، جنات اور فرشتوں سے مانوس ہوئے۔ فرشتے اور جنات اپنی صورتیں بدل کر ان کے پاس آتے ہیں، کسی وقت زیدوں اور نیچی داڑھیوں والے درویشوں کی صورت میں، اور کبھی جانوروں کی شکل میں، غرض جس صورت میں چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں اور جنات کے نزدیک مختلف شکلیں ایسی ہیں جیسے تم میں کسی کے پاس مختلف قسم کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوں کہ جس کو چاہے پہن لے۔ مرید جو اللہ تعالیٰ کی ارادت میں سچا ہوتا ہے، وہ اپنی ابتدائی حالت میں مخلوق کے دیکھنے اور ان کی بات کے سننے اور دنیا کا ذرہ بھی دیکھنے سے تنگ دل ہوتا ہے۔ وہ مخلوقات میں کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کا قلب حیران اور عقل گم، اور اس کی نگاہ پتھرائی ہوئی ہے۔ وہ برابر اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ دست رحمت اس کے قلب کے سر پر پڑتا اور اس کو قرار آ جاتا ہے۔ وہ ہر وقت مست رہتا ہے یہاں تک کہ بوئے قرب اس کی ناک میں پہنچتی ہے، اور اس وقت ہوش میں آتا ہے اور جب اپنی توحید و اخلاص اور اللہ کی معرفت اور علم اور معرفت الہی اور محبت میں راسخ بن جاتا ہے تو استقامت اور مخلوق کی گنجائش آتی ہے۔ اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے طاقت آتی ہے کہ مخلوق کے بوجھ بلا کلفت اٹھا لیتا ہے، ان کے پاس آتا اور ان کا طالب بنتا اور ان کی اصلاح میں ہمہ مشغول ہوتا ہے، اور بائی ہما اپنے رب جل جلالہ سے پلک جھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوتا۔ سلف صالحین میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو روٹی کو پانی میں ڈبو دیا کرتے، اور جب پوری طرح وہ اس میں حل ہو جاتی اس کو پی لیا کرتے۔ لوگ پوچھتے کہ حضور آپ کیا معاملہ فرما رہے؟ فرماتے کہ روٹی کھاتے ہوئے توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور جتنا وقت روٹی کھانے میں صرف ہوگا اتنے وقت غفلت میں گزرے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ لمحات بھی غفلت میں گزرے، میں لہذا اس پانی کو پی لیتا ہوں۔ جسم کو قائم رکھنا ہے زندہ رہنے کے لیے، خوردن برائے زیستن، اور بعض کا ماننا ہے زیستن برائے خوردن، یہ کھانے کے لیے آئے ہیں، کھاؤ خوب کھاؤ، نہیں کہتا ہے کہ کھانا ضروری اس لیے کہ زندہ جو رہتا ہے بقدر ضرورت، جس سے زندگی قائم رہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پانی کو پی لیتے اور پی کے پھر اس میں مشغول ہو جائے گا۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے تو انہوں 40 سال نہیں سوئے، اسی عشق میں مبتلا رہے اللہ تعالیٰ کے قرب پہ۔ 40 سال بعد ایک دن اس کو نیند آ گئی، دیدار الہی ہو گیا۔ بڑا انہوں نے کہا یا اللہ، جب جاگ رہا تھا تو اس وقت کچھ نہیں ملا، 40 سال جاگتا رہا، اب سویا ہوں تو دیدار ہو گیا۔ فرمایا 40 سال نہیں نہ سوئے، اس کا صلہ یہ ملا ہے۔ پھر وہ بتکلف سویا کرتے کہ جب سوتے دیدار الہی ہو۔ بھائی زید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے کہ میں 70 سال مشقت کرتا رہا لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ بات خلیل صاحب نے حضرت صاحب کے سامنے بیان کی، معاملہ تو کچھ اور تھا۔ ایسا فرمایا کہ 70 سال کام کیا پھر نتیجہ کھولا۔ پہلے دن ہی وہ کھلتا، اس مشقت کے بعد آخر اس نتیجے پر انسان ہوئی۔ پیچھے 70 سال کی وہ محنت اور مشقت ہے، اس کے بغیر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہی سب معاملہ کھول دے،
وہ محنت ضروری ہے. کا طالب بنتا ان کی اصلاح میں ہمتاً مشغول ہوتا اور بئی ہما اپنے رب جل جلالہ اسی پلک جپنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوتا. اور جو شخص اپنے زود میں مبتدی ہے کہ بتکلف زائد بنتا ہے وہ مخلوق سے بھاگا کرتا ہے، اور اپنے زود میں کامل ہو جانے والا نہ مخلوق کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ان سے بھاگتا ہے، بلکہ ان کا طالب بنتا ہے، کیونکہ وہ عارف خدا بن جاتا ہے. اور جو عارف خدا بن گیا وہ نہ کسی چیز سے بھاگے اور نہ خدا کے سوا کسی شے سے ڈرے. مبتدی تو فاسقوں اور گناہگاروں سے بھاگا کرتا ہے. اور منتہی ان کی طلب کیا کرتا ہے. اور طلب کیوں نہ کرے، ان کی ساری دعا اسی کے پاس ہے. اور اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ فاسق کے منہ پر عارف ہی ہنسا کرتا ہے. جس کی معرفت الہی کامل ہوگی وہ رہبر بنا کہ جال بن جاتا ہے، جس سے مخلوق کا باہر دنیا سے شکار کیا جاتا ہے. اس کو اس کی قوت دی جاتی ہے کہ ابلیس اور اس کا لشکر بھاگ نکلتا اور یہ ان کے ہاتھوں سے مخلوق کو چھین لاتا ہے. اے وہ شخص جو جہالت کو لیے ہوئے زائد بن کر گوشہ میں جا بیٹھا ہے، ادھر آ اور جو میں کہتا ہوں اس کو سن. اے دنیا بھر کے زائدو ادھر آؤ، اپنے خلوت خانوں کو ویران کر دو اور میرے پاس آؤ. تم اپنی خلوتوں میں اصل کے بغیر جا بیٹھے ہو، تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. ادھر آؤ اور حکمت و دانش کے پھل چنو. اللہ تم پر رحم فرمائے. میں تمہارا آنا اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہتا بلکہ تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہوں. اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہر الہ جو بھی پڑھا سنے اس کے عمل کی توفیق عطا، اعمال اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کی قبول فرما. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک